الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعل لنا خير التوفيق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نظارہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. مائک والے بھائی مائک کی آواز ٹھیک کر دیں. ہلو ہلو آزاد بھائی میری مشین سے آواز بڑھا دی کو کم کرو. حضرات ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے اب تک آپ کا یہ پروگرام حسن و خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. رات کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں. ناظم صاحب کی نظامت بڑی شاندار ہے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جو بھی پڑھا نظم نثر دونوں اعتبار سے اچھے انداز میں پڑھا ہوتا. ابھی نقیب اجلاس طے کرے محبت اخلاص کہہ رہے تھے کہ ابھی تو سارے شاعر لوگ باقی رہ گئے ہیں اور ان کے جو مشہور کلام ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں. میں کرسی پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا یا اللہ پھر عشاء کے بعد سے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. 3 بج گئے 3 بجے ہیں. ناظم صاحب کا خود کا وہ شعر رہ گیا. اوروں کو تو چھوڑو, یہ دوسروں کو کیا ٹائم دیں گے جب اپنے ہی نہیں پڑھا دو گی. ان کا ابھی تبقہ باقی ہے. 3 بج گئے. اگر میں 1 گھنٹہ بھی بولا تو 4 بج گئے. پھر 1 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان, تو پھر کیا ہوگا جلسے کا. تو ایسا کریں, میرا سلام آپ نے لے لیا, میں نے سلام کر لیا. پہلے آج انہیں لوگوں کو نپٹا لیتے ہیں. بولو کیا ارادہ. ارے نا پھر بھی آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ بتاؤ. 3 بجے کے بعد صحیح بتا رہا ہوں, میں سب باتوں سے ہٹ کے بات بتا رہا ہوں. یار ہم لوگ میک پہ بولنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان سمجھتے ہیں. ادھر سے ادھر سے اکٹھا کرنا, یہ بول دینا, جو بھی سمجھ میں آئے وہ کہہ دینا. مگر ناظم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے بڑی سامعین کی. میں آ گیا تھا, آئے ہوئے اپنے آرام سے لیٹا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, چائے کی ضرورت پڑی چائے پی رہا تھا, کھانے کی ضرورت پڑی کھانا کھا رہا تھا. میں تو اپنے آپ کو بتا رہا ہوں, جو میرا حال وہی سب کا حال. میرا وقت ہوا تو مجھے لا کے بٹھا دیا, شاعر صاحب کا وقت ہوا لا کے بٹھا دیا, ان کا وقت ہوا لا کے بٹھا دیا. مگر یہ بیچارے عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کچھ ائمہ حضرات یہ بھی عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی نا جتنے مولانا آئے اور جتنے شاعر آئے سب کو فوراً عشاء کے بعد سے اسٹیج پہ لا کے بٹھا دو, تب پتہ چلے گا کہ رات کے 3 بجے سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب بھاگ جائیں گے, ایک بھی نہیں رکے. صحیح بتا رہے ہوں, سب بھاگ جائیں گے. ہم لوگ ان کو کبھی غوث اعظم کا وسیلہ دیتے ہیں, کبھی ان کی اماں کا واسطہ دیتے ہیں, کبھی ان کے ابا کا دودھ تک کا واسطہ دے دیتے ہیں. اچھا بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسا. اب یہ مائیں بہنیں بیچاری بیٹھی جبیاں ہی لے لی,
منہ پھیلا رہے، اتنا منہ انہوں نے کبھی سوڑ بتاشے کھانے میں نہیں پھیلایا ہوگا یہ ٹائم ہی ایسا، آنکھیں چھوٹی کرنے کا اور منہ بڑا کرنے کا۔ اچھا بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ بیچارے کبھی کچھ نوجوان اٹھ گئے تو کوئی موبائل کان پر رکھ کے رات کے 3 بجے تیرے پاس کس کا فون آ رہا ہے ابھی، جو بہانہ بنا کے تم مجلس سے جا رہے ہیں۔ اب تو منتری تو ہے نہیں، یا میں کوئی انل امبانی تو ہے نہیں کہ اتنی بڑی تجارت چل رہی ہے اس میں سونے نہیں دے رہے موبائل رات کے 2:30 بجے یہاں ہلو ہلو کرتے ہوا۔ یہ بہانے بازی ہے، کیوں تھک چکا ہے، عشاء کے بعد سے بیچارہ بیٹھا تھوڑا سا ٹہل کے آئے گا، اور کچھ لڑکے تو میلے میں گھوم رہے ہیں، کوئی لڑکے ہمارے بیٹھے نہیں جا رہے ہیں، جا سکتے ہو میں نہیں روکوں گا کسی کو بھی، مگر جب بلایا ہے اس وقت پہ کسی نہ کسی کی باری تو آتی، اگر میں پہلے تقریر کر لیتا تو بعد میں دوسروں کی، مگر ایک بات ضرور کہہ کر کے جاؤں گا، وہ ہو سکتا ہے کسی کو بری بھی لگ جائے، یا جو سمجھدار ہوگا اس کو یہ بات بری نہیں لگے گی۔ تم لوگ یہ اتنا خرچہ کرتے ہو کہ پورا یہ سب ٹوٹل مجمع ہوتا ہے، مجھے بھی نذرانہ دو گے، خوب زیادہ دو گے، ناظم صاحب کو بھی دو گے، شاعر صاحب کو بھی، باہر کے جتنے آئے، تم اتنا خرچہ کر رہے ہو، نذرانہ دے رہے ہو، اور تم رات کے 12 بجے تک اپنے پاس کے لوگوں کے، علاقے کے لوگوں کو پڑھواتے رہتے ہو، سمجھ میں؟ تو میں کسی کے پڑھنے سے جلن حسد نہیں کر رہا ہوں، یا تو باہر کے لوگوں کو دعوت مت دو، اور اگر دعوت دینا ہے تو سنو تو نا ان سے، اگر ہم آپ کو کام کے لیے بلائیں تو کم سے کم آپ سے کام تو لیں۔ بولو یہ بات غلط ہے کہ میری؟ حق بات ہے، حق بات۔ اب اگر کوئی مولانا کوئی علاقے کا اگر اس کو برا مان جائے تو بخدا میں کہہ رہا ہوں، میرا ارادہ کسی کو برا کہنے کا نہیں ہے، اگر وہ مولانا بھی اپنے جلسے میں اگر بلائے کبھی تو میں دیکھوں گا جو باہر کے لوگ آئے ہیں اتنی دور سے آئے ان کو 3 بجے بٹھائے اور پھر جلسہ کامیاب کر لیں، نہیں کر سکتے کامیاب۔ 3 بجے کے بعد آدمی کتنا ہی اپنے آپ کو زبردستی کرے گا، نہ تو سنا پائے گا اور نہ سن پائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ شاعر صاحب ہیں، ان کو جانتے ہو، گلفام رضا ثانی، ہمارے علاقے میں کی تاریخیں نہیں ملتی، علاقے میں تاریخیں نہیں ملتی کیونکہ کلام ڈھنگ سے کلام پڑھتے ہیں۔ اب تم نے بھی سنے نہیں، میں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا، میں کہتا یہ اللہ یہ ہو کیا رہا، تم نے اتنا اچھا قیمتی ایک شاعر جو خود لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اور اس کی نو کو فلک بھی جانتا ہے، سمجھے؟ نو کو اس وقت تم سن ہی نہیں سکتے، تم نہیں، اس لیے جتنے مولانا ہم لوگ ہیں ہم کو بھی بٹھا دو تو 3 بجے کے بعد بھاگ جائیں گے۔ تم نے دیکھا ہوگا نا شاعر لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مولانا لوگ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، صرف ناظم کی ڈیوٹی رہتی ہے، یہ سب سے پہلے جاتے ہیں، ڈیوٹی رہتی ہے، میں تقریر کر کے میں بھی چلا جاؤں گا، مگر آپ لوگ جہاں 2 آدمی اٹھے، اوئے بیٹھ، اوئے بیٹھ، یہ سب باتیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، مگر اتنا کہہ کر کے جاؤں گا یار آدمی بڑی دور سے آتا ہے، میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، اب سچ بتاؤ تمہیں کیا پتا چلے گا میرے اندر کیا کوالٹی ہے، نہیں پتا، صرف میرا چہرہ دیکھ لو گے، میرے کپڑے دیکھ لو گے، مجھے دیکھ لو گے، بس یہاں حضرت آئے تھے۔ اب آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ یار اس جلسے میں گلفام رضا ثانی سے بہت، جیسا ہم نے کیسٹوں میں سنا ویسے پڑھا نہیں گیا، ان کی غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی، تمہاری غلطی ہے۔ جتنے لوگوں کا اشتہار میں دعوت دو اتنے لوگوں کی سیٹنگ سے اطمینان سے سن لو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر 3 بجے کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو جس کی چاہو سن لو، اور یہ ایک ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، ورنہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی جیسے آپ چاہو، تو آنے والے دنوں میں آدمی کو سوچنا پڑتا ہے، اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں جلسوں کے ذریعے تو وہ تو سوچیں گے یار ہمیں کیا مطلب، تقریر ہو یا نہ ہو، نعت ہو یا نہ ہو، ہمیں تو نذرانہ اپنا مل ہی رہا، تو وہ تو پھر اگلے سال بھی، وہ اور سال بھی، لیکن مجھ جیسے آدمی کو تو سوچنا پڑے گا، مجھ جیسے آدمی کو تو سوچنا پڑے گا، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بہرحال میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، جب آ گیا ہوں تو مولا تعالیٰ
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اے اللہ اس مجمع کو قبول و منظور فرما دے، اور میری بہنیں اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی بیٹھے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اور مولا جو چلے گئے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما، جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے مولا ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اس بستے کا کیا نام ہے ناظم صاحب؟ بجوا والے ہاتھ اٹھائیو، کتنے لوگ ہو یہاں پہ بجوا والے؟ ماشاءاللہ 3 بجے رات کی ہو گئی۔ ماشاءاللہ، ارے 3 بجے میں جب آیا تھا پورا وہاں تک بھرا ہوا تھا۔ یہ بھی بیچارے سوچ رہے ہیں جب کرایا ہے تو اب رہیں گے، مگر ان کا دل اور ان کی روح، ان کے جو جذبات ہیں وہ نہیں رہتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں بتاؤں گا، دل سے بتانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان حضرات کا پروگرام آپ لوگ سنیں گے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہماری آپ کے اگر اللہ نے موقع دیا تو ملاقات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جتنے لوگ ہیں جلسے میں آئے ہیں اور جو کرانے والے ہیں ایک پیغام سنو۔ آقا کی بارگاہ میں یہ بات رکھو، آقا آپ کے امتی پوری دنیا میں بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے اچھا کام کرنے والے اور برے بھی ہیں، غلط کام کرنے والے بھی ہیں، مگر آقا اس جمعہ کے لوگوں نے یہاں پر یہ جلسہ کرایا، آقا آپ کی امت میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ جلسہ کرائیں تو ان کا جلسہ قبول نہ ہو، وہ نعرہ لگائیں تو ان کا نعرہ قبول نہ ہو، اگر وہ تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہ ہو، اگر وہ نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہ ہو، جلسے میں چندہ دے قبول نہ ہو، نماز پڑھے قبول نہ ہو، روزہ رکھ کے قبول نہ ہو، زکوٰۃ قبول نہ ہو۔ آقا آپ کی امت میں کیا آپ کے کچھ امتی ایسے بھی ہیں اگر کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو ان کا قبول نہ ہو؟ نبی فرماتے ہیں ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب ذرا حدیث سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ نبی فرماتے، آقا فرماتے ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا ایسا مجرم ہے، کون ایسا گناہگار ہے؟ کم سے کم پتا تو چلنا چاہیے یار، ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے وہ گناہ کر لے، جرم کر لے اور اس کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا، ہم جلسے بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، سب کچھ رکا ہوا۔ کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے؟ سن لیں، بھائی بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، مولانا بھی سنیں، آپ بھی سنیں، میں بھی سنوں، سارے لوگ سنیں۔ اگر میری بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، کسی مولانا کی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے حدیث بھی پڑھ
دی. اور اگر کوئی مائی کا لال اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو اس کو منہ مانگا انعام بھی ہوگا. نبی فرماتے ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 کھولو ان تینوں کو. سننا چاہ رہا کھولیے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہو. ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا, اس نے یاد دلائی حدیث. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ یار نعرے بھی لگا رہا ہے, جلسہ بھی کر رہا ہے, چندہ بھی دے رہا ہے, نماز بھی, اور سب کچھ رکا پڑا, کچھ بھی قبول نہیں ہے. اللہ نبی فرماتے نمبر 1 الحق لوالدی. کون ہے وہ؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے, جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے, چاہے وہ کمیٹی والا ہو, چاہے وہ تم ہو یا میں ہو, اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو کتنے جلسے کر لے, کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے ہی اچھے کام کر لے, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, موصول ورا کانفرنس. آج کتنے لوگ ہیں, میں آیا میرے بہت ہاتھ چومے لوگوں نے کہ سید صاحب ہے ہاتھ چوم لو, کوئی پیر صاحب ہے, بہت لوگوں نے ہاتھ چومے, عالم صاحب ہے ہاتھ چومنا چاہیے, اچھی بات ہے, مگر ایک سچی بات اور سنو. اگر یہ مسئلہ کوئی ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں, اگر یہ مسئلہ کوئی غلط ثابت کر دے تو بلا لینا, چوراہے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا. مسئلہ سن لو, آنے والوں سن لو. 1000 مجھ جیسے مولانا پیر اور اچھے اچھے پیر مفتی مولانا 1000 ادھر لائن میں کھڑے کر دو. اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں, نقلی کی نہیں. کس کی بات کر رہا ہوں بولو؟ اصلی پیر. کیونکہ نقلی پیر بھی بہت گھوم رہا ہے. پیر ہے نماز پڑھتا نہیں کم وقت, یہ پیر ہو سکتا ہے کیا؟ پیر ہے عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں جناب, بلبلا کر دیا گوشت. پیر ہے عورتوں سے مسافہ. اللہ اللہ سنو, نقلی کی بات نہیں اصلیوں کی بات کر رہا ہوں. 1000 پیر 1000 مولانا اگر ادھر کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو, ذرا توجہ سے سن لینا. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے اور وہ ہزاروں پیر ان کے ہاتھ چومتے رہو, دعائیں کراتے رہو صبح سے لے کر کے شام تک, اگر تمہارے لیے ہزاروں پیر اگر وہ دعائیں کرتے ہو اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہو تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. بڑی بات ہے, مگر ہم لوگ بالکل کھڑے ہو جائیں گے, نعرہ تکبیر, گریبان پھاڑ لیں گے, نعرہ رسالت, اور بار بار تو ایسا نعرہ لگتا ہے جیسے بہت پھینک رہا, اسے شعور نہیں ہے, ڈھنگ نہیں. اچھی بات ہے عالموں کو دینا, شاعروں کو دینا, مقرروں کو دینا بھی سنت ہے, نعت نبی کو لینا بھی سنت ہے, مگر دینے لینے کا ڈھنگ دیکھیں. آیا کوئی نوجوان لگایا تھوک اور نوٹ کیوں پر سارے ایسے, اچھی بات ہے. اور سن آئے گا تو گن گن کے دے گا, کوئی اکٹھا کر کے منہ پہ پھینک کے مار دے گا, کیا ہے دیسی
मुर्गा बनाऊं, तुम्हें दस्तरखान पे बिठा करके एक डोंगा भर के और तुम्हारे फेंक के मार दूं, खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा? देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, तो तरीका भी सुन्नत सीखो। दाहिने हाथ से दो पांव को पता ना चले, इस अंदाज में दे जाओ, पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब नहीं और सुनने वाला भी डिस्टर्ब नहीं। मगर अब तो मूडी जब बनता है, जब नोट आना शुरू होते हैं, तो मूडी जब बनता है उसका तो आवाज ही तभी निकलता है जब नोट आना शुरू होते हैं। मगर सुनो प्यारे, जरा तवज्जो से सुन लो तो अच्छी बात है, देना सुन्नत, लेना सुन्नत, 1000 रुपए उठा देते हो अच्छी बात है, 500 उठा देते हो अच्छी बात है, मगर सुनो ओ प्यारे, एक मर्तबा ये भी देख लेना, कई घर में तेरी माँ कर्रा रही हो, 3 दिन से खांस रही हो, तू 100 रुपए की दवा माँ को नहीं दिला सकता, बाप की तेरी लुंगी तैमन पुराना हो गया हो, 200-300 का तू बाप को तैमन नहीं दिला सकता, तेरे बाप का रुमाल गंदा हो गया, धोखे नहीं दे सकता, वैसे 1000 रुपए लुटा रहा, कान खोल के सुन ले, अगर तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज है, तो ये सारी चीजें तो अलग नहीं, तेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी। और यही तक नहीं सुनो, नबी ने कहाँ इशारा नहीं किया, आका ने हर जगह इशारा किया। अल्लाह हाँ, तुम्हारी और कमी थी चाय वालों की, चलो कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी में लात नहीं मारता हूं, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। रात को सो जाओ, तवज्जो सुन लो, बहुत कम टाइम बोलूंगा, बहुत मुख्तसर, सोच रहा हूँ छाट में। ये अव्वल रजा महकश माशाल्लाह इतना प्यारा अखलाक है, इन्होंने फोन किया, दावत पेश की, मैं मना ही नहीं कर पाया, क्योंकि आदमी का अखलाक ये भी क्या करे, जैसे फहरिस्तों की रेसिपी हो, बेचारा मैंने पहले के जब फंस जाता। मगर सुनो प्यारे, कुरान शरीफ को देखोगे तो सवाब मिलेगा, बोलो मिलता नहीं मिलता? अरे बोलो ना, मज़ार शरीफ में हाजिरी दोगे तो सवाब मिलेगा, बोलो। मगर रात को माँ बाप का दीदार करके सो जाओ, और जब सुबह को उठो माँ बाप का दीदार कर लो, देख लो, मुस्कुरा करके सलाम कर लो, ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी कहते, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। खाली देखने में एक हज का सवाब, और वो भी हज कैसा? तुम लोग हज करके आप गारंटी ले सकते हो कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, गारंटी नहीं ले सकते कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्या ले सकते हो गारंटी? हज का मतलब ये है, अगर आदमी हज करके आए तो उसका मतलब ये है कि यहां से गया था गुनाहगार और वहां से आया तो सारे गुनाह छोड़ दिए। मगर अब तो उल्टा है, पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया तो लंबे लंबे झूठ बोल दिया। पहले कम सताता था, हज करके आया तो लोगों की मेंढे काट ली, मक्का काट के ले गया भैंस के लिए। मक्का तो खूब है तुम्हारी तरफ, मक्का बोलेगा मकई, मकई तभी तो तुम तो मक्का मदीना के तुम उधर पहुंचा। क्या बोलो? क्या बोलो? ये हाथ में क्या पहना बेटा? चलो ठीक है, तवज्जो रखो मेरे तरफ। मकई मकई क्या बोलोगे? क्योंकि लड़कों का चल रहा है ना आजकल, खूब चैन है, चैन है, यहाँ पे चैन है, खूब चैन है, और बार बार कान में कुंडल तक ठोक रहा है, कुंडल, और गले में भी चैन, गले में भी चैन। और अब तो इतना गिर गया, ये समझता पूरे गांव में सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूँ। अब कंगा भी लगा लिया, कंगा, बालों में क्या बनेगा? सारे काम लड़कियों के कर रहे हैं,
कुंडल पहनना लड़कियों का काम, नाक में नथुनियां लड़कियों का काम, गले में चैन चूड़ी कड़े लड़कियों का काम। लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का था, मगर लड़की बनते बनते बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? छक्का। कौन होता है बीच वाला? बोले कौन? तुम ही दो। कौन होता है बीच वाला? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? बास बाल लड़का अपने आप को हीरो समझता, मगर पूरा लफंगा। तुमने देखा होगा वो औरतों के मेले में घूमता होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, औरत के मेले में क्यों घूम रहा तू? बोल। तुझे लिपस्टिक खरीदनी है, तुझे क्रीम खरीदना, तुझे पाउडर खरीदना, तुझे चूड़ी बुंदा खरीदना, क्या खरीदना? बोल। मगर खुल के बताऊंगा, मेरी बहनें बैठी है, माफ कर देना, मामला ऐसा आ गया। मगर ये जो मेले में घूम रहा खरीदने के लिए नहीं, इसकी नीयत खराब है, इसका दिल खराब है, इसका ज़हन खराब है, ये नीयत का गंदा है, गंदा है, गंदा। ये इसलिए घूम रहा है ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी के टक्कर लग जाए, इसलिए घूम रहा है ताकि किसी पे नजरें जम जाए, मुस्कुरा जाए, आंखें टकरा जाए। मगर सुन ले नौजवान, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुम भी याद करोगे कि कोई सैयद ज़्यादा आया था। मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, जरा बता, जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर वो तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसके टक्कर मारने गया था, अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया था, अगर तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? जिसके चेहरे को देखने गया था, अगर तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? जरा थोड़ी उन्हें शर्म करनी चाहिए। अरे तेरी माँ बहन की जैसी इज्जत है, वैसे हमारी इस माँ बहन की इज्जत है। हर एक की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। से कह लो, याद रखो, अगर जिस दिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया तो तेरी सूरत बिगड़ जाएगी, शक्ल बिगड़ जाएगी। मगर मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं तो दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह इन हमारे बच्चों को हिदायत नसीब फरमा। ओ माँ बाप, तुम भी सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई दूसरा कह दे तो लड़ाई हो जाती है, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, पूरा में बड़ा आवाज से बात है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे औलादे गौसे आज़म गौसे बड़ा कान पूरा पार बचवा। कितने लफंगे लड़के तुमने देखे होंगे ऐसे, वो भी इस्लामी रिश्ते के हमारे भाई। उनको ये चाहिए था, खुद सोचो, मेरी तकरीर उनके कानों तक पहुंचे तो तौबा कर ले और कल से बल्कि उसी वक्त से सुधर जाए। एक बात और कहूंगा, मेरी बहनें ही बैठी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। कुछ लफंगी लड़कियां भी ऐसी हैं, वो भी मेले में उधर ही को भागेंगी जिधर लड़के के ठेके कर रही हो। नहीं से अपनी अम्मा की शर्म, ना अब्बा की शर्म, ना भाई की शर्म, शर्म हया खैरत तो खत्म हो जाती। ये भी उधर कोई भागेंगे जिधर सब इसके कपड़ों को देखो, इसके चालों चलन को देखो। वैसे कहते हम नबी के गुलाम, हम नबी के गुलाम। ये भी माँ बाप की कमी है। सुन लो, थोड़ा सा बोल दो। जी जी इजाजत सुनना। जी 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 जी। ये भी माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। कम से कम जमुआ में कितने घर होंगे? अच्छा, मचुआ। हाँ, मचुआ। चलो, जो भी बस्ती अल्लाह बरकत फरमाए। कितने घर होंगे बेटा इसमें? 300 घर तकरीबन, कम और बेश। अच्छा, आप बाहर रहते हो? हाँ, अल्लाह बरकत फरमाए। 300 घर तकरीबन, मगर 300 घर में अगर जवान बेटियां हैं
کر کے بتائیں، کیونکہ تھوڑا ندی کے کنارے ہو سکتا موبائل کا ہو، سمجھے؟ کم سے کم 150 گھر ایسے ہوں گے، اس ماں باپ سے پوچھو۔ میں تم سے تھوڑی ٹھنڈی باتیں کر، اجازت ہے؟ جی بتاؤ کس کی ایسی بیٹی ہے جس کے ٹرک چل رہا ہے؟ کس کی بیٹی ہے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، کہ موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ ہے کسی کی بیٹی؟ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ جوان بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کس سے بات کرے گی؟ 3 روٹی کھا دو، 1.5 کی عقل رکھو، 1.5 کی۔ ارے یہ کس سے باتیں کرے گی؟ کون ہے اس کا ایسا رشتہ دار؟ تم باپ ہو گے دشمن؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دینے کا مطلب زہر ہے، زہر۔ یوٹیوب دیکھ چلائے گی تو کیا دیکھے گی؟ فیس بک چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ کچھ تو عقل ہونی چاہیے۔ آپ جوان بیٹیوں پہ موبائل کیوں ہے؟ موبائل یہ باپ چلا گیا مکئی میں کام کرنے یا ندی کے پار بھینس لے کر کے، یا کہیں اور چلا گیا، یہ ماں گھر میں رہ گئی۔ اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں تو بتا، تیری بیٹی آدھا گھنٹہ جو موبائل چلا رہی ہے کس سے باتیں کر رہی ہے؟ ماں تو نے کبھی اپنی بیٹی سے پوچھا، بتا وہ ہنس کے کس سے باتیں کر رہی ہے؟ رات کے 10 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، رات کے 11 12 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہماری بہن بیٹی میں موبائل ہوگا ہی نہیں تو یہ لڑکے بات کس سے کریں گے؟ موبائل کہاں لے جائیں گے؟ کس سے بات کریں گے؟ لوگوں، میں تمہاری بیٹیوں کو الزام نہیں دے رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے پیارے، جیسے تمہاری بیٹی ویسے ہی میری بھی بیٹی۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تم سب میرے نانا کی امت ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں انگلی کٹتی ہے تکلیف یہی، یہ والی کٹے، یہ والی کٹے، یہ والی کٹے، پاؤں کی کٹے، تکلیف یہی ہوتی ہے۔ اگر ایک بھائی کی بچی اگر بگڑ جائے، ذرا مجھے بتا آج کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے؟ ہر گھر میں 15 20 10 ہزار کا موبائل ہے، کھانے کو گھر میں ہو یا نہ، اناج ہو یا نہ، اسے ریچارج کرا رہی ہے، کوئی کام کرے نہ کرے اسے چارجر پہ لگا کر کے اس کی چارجنگ بڑھا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نادانو اور میرے بھائیو، آج جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتاؤ کہ انہیں موبائل کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کسی بچی کی شادی ہو گئی، چلو وہ رکھ لے، اپنے شوہر سے بات کرے، اس کے لیے جائز ہے۔ مگر جوان لڑکی، کنواری لڑکی، آج لڑائی اور جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ موبائل کی دین ہے کہ کسی لڑکے نے لڑکی کو چھیڑ دیا، لڑکی نے لڑکے کو چھیڑ دیا، جھگڑا ختم ہو گیا، جلسے بگڑ رہے ہیں، نمازیں بگڑ رہی ہے، ساری چیزیں اپنے منہ پہ تماشا نہیں مارے ہوئے۔ کہاں جاؤں بتانے؟ آپ کہو گے کہ اتنی کھل کے تقریر ہو رہی ہے، ایک بات اگر میری غلط ہو تو بتاؤ، بھائی تمہاری بہن بیٹی اسلامی رشتے کی، میری بھی تو ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس ماں کو، دیکھو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بیٹی غائب ہے، تو ماں الگ گھوم رہی ہے، میکپ اور وہ ساڑی باندھے ہوئے، اور بیٹی ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور گھوم رہی ہے، ایک دوسرے سہیلی گلے میں ہاتھ ڈال کے، مردوں میں کو لڑکوں میں کو بھاگ، شرم ہے غیرت ہی نہیں ہے۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، پرانی میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھو، یہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی، کھڑی، اور آج اس کا دوپٹہ ہے کیا سر پہ؟ شادی میں دیکھ لیا ایک بھی دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوگی، بس تھوڑی سی چیر ایسے کر کے لٹکا لی، اور وہ میک اپ کر لیا، فیشن ایسے کر رہی ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت بھی نہیں کرے گی۔ کیوں کر رہی ہے مجھے بتا، پارس کے دیکھو، یہ سب تم نے نہیں دیا، ندی کے کنارے بمبئی کا فیشن کہاں سے آ گیا مجھے بتا، یہ سب موبائل کی دیر ہے، موبائل کی، موبائل میں دیکھ رہی ہے، وہی کر رہی ہے، کھا رہی ہے تو فلموں کا رنگ، پہن رہی ہے تو فلموں کا رنگ، چل رہی ہے تو فلموں کا رنگ، بول رہی ہے تو فلموں کا رنگ۔ اور لوگوں کمیٹی والوں کو مبارکباد دو، آج انہوں نے جلسہ کرایا، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل
دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو۔ اگر یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھے، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھے گی، اگر ہماری بیٹی حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھے گی تو خدا کی قسم یہی بیٹی اگر فاطمہ کی زندگی پڑھنے والی ہوگی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، سوئے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا۔ یہی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوگی تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، اور اگر شوہر کے گھر میں ہوگی تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور اگر ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث الورا کانفرنس، سرزمین پورب پار مجمع، نوجوانان کمیٹی، آمد اولاد غوث حضرت۔ ایک بات اور کہوں گا، اگر مشورہ کرنا تو آگے نہیں پیچھے ہٹ کے کریے، کیونکہ لوگ میری طرف کو نہیں ادھر کوئی دیکھتے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات، پتہ نہیں کیا بات، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور انہیں مشورہ کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کون شاعر جا رہا، کون آ رہا، کس کا کیا ہے، وہ سب انتظام ان لوگوں کو کرنا، مگر سامنے سے اس کا دھیان رکھیں۔ توجہ ہے نا؟ جی۔ اب بتاؤ، میری بات ان بچیوں کو بہت بری لگتی ہوگی جن کے پاس موبائل ہو۔ میری بہن، میں تیری بے عزتی نہیں چاہتا۔ آپ کہو گے ہمیں بہن کہہ رہے ہیں، میں ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، مگر کہہ اس سے رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ سمجھ رہے میری بات؟ جی۔ میری بہن، تو اپنے اس بھائی کی لاج رکھ لینا اور اپنے ماں باپ کی عزت رکھنا۔ آج کے بعد دنیا والوں کو دکھا دینا، میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر میں کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ کورس ہوتے ہیں کتنے، کیا بتاؤں میری بہنیں بیٹھی، کتنی بے عزتی کا سامنا کرنا ہوتا، کتنے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کتنی غلط باتیں ہو جاتی ہیں۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ جی۔ بس اتنے کافی اس میں ہمارے یہاں جسپور میں، نام نہیں لوں کیونکہ چینل والے تیار رہتے ہیں، تقریباً وائرل ہو جاتی ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے ایک جگہ، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بہت اچھی تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، بہت بہتر تھی۔ یہاں تک کہ حاجی صاحب جب بھی ملتے ہمارے ہاتھ چھوڑتے بہت پیار محبت، مطلب میں نے تک اس بچی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اندازہ لگاؤ، پرہیزگار بچی، میری تقریر سنتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن شریف پڑھا کرتی تھی۔ اس بچی کا یہ تھا کہ سر سے کبھی اس کا دوپٹہ نہیں اترا۔ کچھ دن گزر گئے، میں بلند شہر سے تقریر کر کے آیا تو ظہر کی نماز میں حاجی صاحب مجھے ملے، مسجد کے گیٹ پہ رونے لگے، ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے سید صاحب برباد ہو گئے ہوں، برباد ہو گئے ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، بولو۔ کہنے لگے حضور صبح 5 بجے سے بیٹی گھر سے غائب ہے، اور جب سے گھر سے غائب ہے تبھی سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ عورتوں نے چڑھا دیا حاجی جی کو اور ان کی گھر والی کو، اچھا کو، کہ تمہاری بیٹی کو گھر میں خوشبو آ رہی، اچھے جنات لے گئے، تمہاری بیٹی کو اچھے جنات لے گئے، اٹھا کے ایسا کرو سید صاحب سے ملو، وہ تعویذ دے دیں گے اور گھر چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے بندو، اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں کائے کو ہوائی جہاز سے فلائٹ سے تمہارے یہاں آتا، جنات سے کہتا چل جمعہ، مجموعہ، کیا نام ہے؟ مجموعہ۔ اگر جمعہ بھی بولو آپ سمجھ لو گے نا، پکا؟ اچھا، تمہارے گاؤں کا نام جمعہ نہیں، مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو مانچ کے برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، مجموعہ کے معنی کیا تھے؟ مجموع سے کیا؟ ندی کاٹ کاٹ کے، میں نے سنا کاٹ کاٹ کے بار بار پیچھے ہٹا دیں، چل پیچھے، ندی کہتی ہے چل پیچھے۔ جیسے سیلاب آیا کرے نا تو چاروں خلفاء کا نام لے دیا کرو،
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی کا ان کا غلام ندی سے کہہ دیا اگر چل پیچھے تو ندی پیچھے ہٹ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کی وہی ندی سب کو معلوم ہے وہ سوکھ گئی. وہ پانی اس میں کیسے جاری ہوتا تھا، ایک لڑکی کو، کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح اس کو سجا کر کے اور اس لڑکی کی بھیٹ دینی پڑتی تھی، ندی میں کاٹنا پڑتا. سمجھ کے میری بات؟ تو حضرت عمر کے پاس جب یہ بات آئی اور وہاں کے خلیفہ جو حضرت سعد بن وقاص کے خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت عمر کے پاس رخصہ لکھا تو حضرت عمر نے لکھ دیا اے نبی، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، رسول اللہ کے صدقے میں جاری ہوتی ہے، تو میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو چل جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتی، اپنے حکم سے چلتی ہے تو مت چل، مجھے تیری ضرورت نہیں. تو کوئی چیز ایسی ہوتی جو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی ہوتی. اور نیچے لکھ دیا عمر، کالا رقہ ندی میں ڈال دیا. اب جب رقہ ندی میں ڈالا نا تو وہ چل پڑی، پانی جاری ہو گیا. اللہ والوں کی بات تو یہ بھی سنتے ہیں. چل بات کہاں چل رہی؟ حاجی صاحب بولے کئی اچھے جنات اڑا کے لے گئے. میں نے کہا حاجی صاحب اگر اچھے جنات ہوتے تو اتنا گھٹیا کام کیوں کرتے، اتنا غلط کام کیوں کرتے؟ بولے میں نے کہا تمہاری بیٹی مارکیٹ میں گھومتی تھی؟ بولے نہیں. میں نے کہا چھتوں پہ گھومتی تھی؟ بولے نہیں. میں نے کہا بازار پہ جاتی تھی؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر تمہاری بیٹی کہیں آتی جاتی تھی؟ بولے حضرت اس نے کبھی گھر کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، سر سے دوپٹہ نہیں اتارا. میں نے کہا یا اللہ اتنی پرہیزگار اور اتنی بڑی گڑبڑ. میں نے کہا یہ بتا تمہاری بیٹی پہ موبائل تھا یا نہیں تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں حضور موبائل تو تھا. میں نے سمجھ لیا اب یہ موبائل پہ کھیل ہے. میں نے کہا چلو 5 منٹ ہے، سنتیں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد دعا کروں گا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں تمہاری بیٹی کا پتہ چل جائے گا. مجھے معلوم تھا کھل جائے گی بات. میں نے دعا کر دی، اللہ 1 ہفتہ نہیں گزرا، 3-4 دن پروگرام کے بعد جب آیا میں نے کہا حاجی صاحب تمہاری بیٹی کا کیا ہوا ذرا بتاؤ. کہنے لگے سید صاحب میری ناک کٹ گئی. میں نے کمر کو دیکھی، میں نے کہا ناک تو تمہاری چڑی ہوئی ہے. میں نے کہا ناک تو آپ کی چڑی ہوئی حاجی صاحب. بولے نہیں حضور یہ والی نہیں، وہ والی کٹ گئی. میں نے کہا وہ والی کیا 2 ناک کیا دکھے تمہاری؟ بولے نہیں عزت کی ناک کٹ گئی. میں نے کہا بات بتاؤ بات کیا ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے سرکار میری لڑکی ایک بھنگی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، بھاگ گئی، اور اس نے نینی تال ہائی کورٹ میں جا کر کے کورٹ میرج کر لیا. ارے مسلمان کی بچی نماز پڑھنے والی بھنگی کے ساتھ میں، آپ سمجھ گئے ہو کہ بھنگی کون ہوتا؟ اللہ سوچو کتنی گر گئی. یہ موبائل کی دینے کے لیے اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو لڑکی نماز پڑھنے والی ہو، جس نے کبھی گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، جو کبھی باہر نہیں گئی، ایک غیر مسلم لڑکے وہ بھی بنگی سے کانٹیکٹ میں کیسے آئی، اس سے محبت اور پیار کیسے ہوا ذرا بتاؤ، وہ گھر سے کیسے بھاگ گئی مجھے بتاؤ. کہنا پڑے گا یہ صرف اور صرف موبائل کی دین ہے. کتنی لڑکیوں کو ہمارے تمہارے گھر میں ننگا کر دیا. ہماری تمہاری بہن بیٹی یہاں کا گلا چھپاتی ہے، دوپٹہ ہٹا دے گی، جا کتنے ہی جا رہے ہو. کس نے کیا یہ ننگا؟ وہ بڑے بڑے پلازو پہنے گی، شرارے غرارے پلازو اور پتہ نہیں کون سے لازو 2 بار لپیٹ بڑی یہ غلط ہوگا. چل رہی ہے پھٹر سیل بھی لے تیری ہو رہے. ایک تو گر گئی تھی وہی جو تھا کمرہ اتنا بڑا ٹوٹ گیا پورا. میں نے لے لے سیل پورے. ذرا سوچنے کی بات ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں تمہاری اپنی بیٹیوں کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں. آگاہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں رہتا، مگر موبائل کے ذریعے بولو
کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے پیارو، اگر ہمیں اور آپ کو سدھارنا ہے، معاشرہ سنبھالنا، بولو میرا ساتھ دو گے؟ نوجوانوں کو بتاؤ، بولو بھی تو گزر گئی، ہاتھ دو، ساتھ دو گے بولو؟ جی جی ڈیجو میں ناچو گے بولو؟ نہیں میں لگا شاید یہ کہتے انشاءاللہ ایک جگہ کہہ دیا تھا کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہاں ہاتھ اٹھانا کہاں سبحان، یہ بھی تمہاری غلط نہیں ہے بیٹا، ہماری غلط ہے، ہم مولویوں نے تمہارے ہاتھ اٹھوائے، تمہارے ہاتھ اٹھوا تو تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا، اب تمہیں پتہ نہیں رہتا کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں اٹھانا، تم تو بے ہوش ہو جاتا، کہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہاں نہیں کہنا۔ ایک مولوی صاحب بولا صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے تو بولے سبحان اللہ، کہاں سبحان اللہ کہنا، تو معلوم ہونا چاہیے نا، کہاں ہونا چاہیے؟ اچھا سننا چاہ رہے ہو؟ سب لوگ جوش میں اور ہوش میں ہو، دیر تو نہیں ہو گئے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ اچھا تم ستام بھائی نے اٹھا دیا، بولا ہمیں سننا نہیں چاہ رہا، معلوم لگا جوش میں ہوش تمہارا ضرور کرو، مجھے صرف بس اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے، تمہاری تو کوئی بھی زمین دکھا کے لے جائے گا، مٹھا لگا دو، پہلے تو پڑھو گے دیکھو گے کیا بات ہے، بعد میں تو ریزلٹ دو گے، مگر تمہیں بالکل تیار کر رکھا، تم نے ایک ہی اٹھایا، ستام بھائی بولے ہاں نہیں تو لیں گے، بہت الگ معلوم تھا تم اٹھاؤ، اور میں نے اسی لیے بات پلٹ کے بولی تاکہ تمہیں تھوڑا ہوش دلا دوں، اب ہر جگہ ہاتھ میں اٹھنا چاہیے، اپنے ہاتھ کی قیمت رکھو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ بتاؤ ذرا، ایک پیاری بات تھوڑا بول دو یا روک دو، سننا چاہ رہا، ماں باپ کے لیے بہت پیاری حدیث لاؤں گا، اب میں بچیوں یا بچوں کو نہیں کہوں گا، ماں باپ کو کہوں گا، کیسے؟ میرے نبی صحابہ کے درمیان تھے، نبی بولے آقا بولے او میرے جانساروں جانے والوں کلمہ پڑھنے والوں، اگر اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے، اگر جس کی 3 بیٹیاں اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ سبحان اللہ، ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا سونے آقا پیارے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو بولوں؟ میرے نبی نے فرمایا بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں اس کے بارے میں بتا دے، تو نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی صحیح پرورش کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی کونے سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آپ سے جس نے مانگا تو کبھی آپ نے نہیں کہا، آل حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، واہ کیا جود کرم ہے شہبتہا تیرا، ذرا پیار سے بولو پیچھے والے بولو ذرا جھوم کے بولو، میں نے کہا جھوم کو دیکھ بھائی کہہ رہا سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، واہ کیا جود کرم ہے شہبتہا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہبتہا تیرا، کہیے یا رسول اللہ واہ کیا جود کرم ہے شہبتہا تیرا، اور نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا، اور نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا،
تکبیر اللہ سلطان نعرہ رسالت مانگنے والا مسلک اعلی حضرت نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یار ناظرین کو بڑی فکر ہوتی ہے پورے اتنے کمیٹی والوں کو فکر نہیں ہوتی یہ سوچتے میں نے جن مقرر کو بلایا نا تو یار یہ نہ ہو کیسے بلا لیے تو کہیں نہیں ہوئی بات ہے ادھر بیچارے ہماری بھی سنتے ہیں ادھر کمیٹی والوں کی بھی ادھر آپ کی بھی ناظرین مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں ان کا گلفام صاحب کا نہ پوچھو صحیح بتا رہے گلفام صاحب کا فون یہ سو گئے ہوں گے نہیں لگا سوئچ آف تھا تو ان کو پسینہ آ گیا فوراً مجھے فون ملا بولے حضور آپ ہاوڑا کلکتہ پہنچ گئے ہاوڑا میں نے جی میں پہنچ گیا بولے شاعر صاحب کا نمبر نہیں لگ رہا حضرت بہت پریشان پوچھو بہت پریشان حضور آپ لگا دیجیے میں نے لگایا نا تو میرا بھی سوئچ آف ان کا بھی سوئچ آف تھا میرا موبائل بتا رہا تھا سوئچ آف تھا پھر میں نے ان کو بتایا میں نے سوئچ آف تھا پھر کیوں پڑھنے پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کا خود کا فون آ گیا بولے حضور کہاں ہیں آپ میں نے خیریت پوچھی میں نے کہا ایسے 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 تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا افضل رضا مہتا شروع میں ان کو فون کر لو بیٹا وہ بہت پریشان ہے پورے جلسے کی ذمہ داری علماء کے اعتبار سے ہوئی تھی میں نے کہا تو بولے حضرت میری بات ہو گئی تو مجھے سکون ملا بڑی ان کو نظرانہ تو مگر لاکھ روپئے دینا تو کم ہے مگر ایک عالم کی خدمت کرنے اور ایک کا دل رکھنے پر اگر اللہ راضی ہو گیا تو خدا کی قسم ان کے ذریعہ نجات کا یہی اب بات کیا چل رہی تھی میں تو مالک ہی کروں گا کہ وہ مالک کے حبیب ہائے مطلب پیار سے بولو حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب اللہ تعالیٰ برکت دے آپ سمجھ رہے ہو نا کرسی پہ میں بیٹھا ہوں سب سے اچھا نہیں ایسا نہیں ہے پیار میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا گناہ گار گئی دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو دل میں کون ایسا ہو میرے ساتھ بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو یہ جلسے کی صلاحیت فرما رہے حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب ماشاءاللہ یہ پرانے عالموں میں سے ارے یار جتنی ہم نے نا کتابیں پڑھی اتنی تو انہوں نے مطالعہ کر کے بچوں کو پڑھا دی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور بھی مجھے پتہ نہیں کون کون عالم بزرگ عالم بیٹھے اگر ان کا نام لینے سے رہ گیا ہوں تو نام کا کیا ہے جس کا تعارف میں کیا کرا سکتا ہوں جس کا تعارف میرے نانا کرا دے تو میرا وہ نیچے کیسے رہ سکتا ہے فرماتے نظرت الی الغالب احب الی من عبادت سند ماں سے آمینہ و قیامینہ فرماتے اگر کسی کوئی عالم ہو اس عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا کچھ پڑھنا نہیں ترجمہ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا دعا نہیں کرنا نبی فرماتے نظرت الی العالم عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا آقا فرماتے مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے یہ وہ علماء یہ وہ ائمہ آج کچھ طالب علم بھی بیٹھے نبی فرماتے اگر کوئی طالب علم یا عالم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے مرہ کا لفظ آیا عالمن او متعلمن کا بھی لفظ آیا نبی فرماتے اگر وہ خالی گزر جائے دعا بھی نہ کرے کچھ بھی نہ پڑھے تو آپ فرماتے اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں وقت میں تم نے میری تقریر سنی کا اگر سنو گے تو پتا چلے گا سمجھے بہرحال میں بہت اچھا نہیں ہوں گناہ گار ہوں دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کرے بڑا جملہ بول دیا میں نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کبھی بڑا جملہ نہیں بولنا چاہیے اس لیے آپ کی ترتیب کے لیے کہہ رہا ہوں کبھی موقع ملے تو ٹائم پہ اس گناہ گار کی بھی سن لیو بولے انشاءاللہ سنو گے نا کسی کے سامنے بڑا تو نہیں بنوں گا آج کے بعد اور دل کا میل حسد کینہ ساری چیزیں نکال دو
ارے بولتے کیوں نہیں؟ بولو ہاں انشاءاللہ یہ سینہ نا محبت رسول کا مدینہ بنائیں، جلن نہیں، حسد نہیں۔ عورتوں میں تو اتنا حسد ہے، اتنا ماں فرمائے میری بہنوں میں اتنا حسد ہے، بعض کے اگر چیک اپ کرائے نا پھیر پڑے پالے نکلے حسد کے مارے ان کے پھیر پڑے کٹنی اور کیا کیا اندر ہے اتڑی پتڑی ساری چیزیں بیکار نکلیں، حسد کے مارے سلگاریاں سلگا۔ کسی بھی لڑکی کا اگر رشتہ اچھا ہو گیا نا، لڑکی کا رشتہ تو بس اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، میری بیٹی کا نہیں ہوا اس کا ہو گیا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں آمین کہہ، اے اللہ جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوا میرے مولا تو غیب سے مدد فرما، اور جن بچوں کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو ان کے گھر میں خوشیاں عطا فرما۔